Ji Fawad sahab, how will America take it now? But after this agreement which was signed between Pakistan and Saudi Arabia. دیکھیں پہلی بات تو یہ It's کہ like, sand slipping out of the hands of like America. ایسے تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سعودی ڈیفنس منسٹر ہیں خالد بن سلمان، جو محمد بن سلمان کے بھائی بھی ہیں، وہ کل ان کی ملاقات ہوئی اس ایکارڈ کے سائن ہونے سے ایک دن پہلے وہ ملے ہیں مارک روبیو سے. ابھی تک اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ تو سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ابھی جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سائن کرنے کے بعد سعودی عربیہ نے امریکہ کو انفارم کیا ہے، جو پاکستان سے ایکارڈ ہے. ابھی دیکھیں محمد بن سلمان کی اگر آپ دیکھیں نا پیچھے ہسٹری، تو انہوں نے سچی بات یہ ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے انہوں نے اسٹینڈ بھی لیے ہیں. مثال کے طور کے اوپر خشوگی کے مرڈر کے بعد آپ نے دیکھا کہ MBS کو کارنر کرنے کی کیا کیا کوشش نہیں کی گئی. اس کے بعد جب آپ کو یاد ہوگا جب بائیڈن نے وزٹ کیا MBS کا، تو MBS نے سعودی عربیہ کا، تو MBS نے ہاتھ تک نہیں ملایا ان کے ساتھ. جہاں پہ اس نے اسٹینڈ لینا ہے MBS نے اس نے اسٹینڈ بھی لیا ہے. ٹرمپ کا ایک تو پرسنل انویسٹمنٹس فیملی کی بہت بڑی ہیں سعودیز کے ساتھ بھی اور UAE کے ساتھ بھی. اینڈ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ہی ہیز اے ہیوج رسپیکٹ فار عرب رولرس، اور ان کا چونکہ سارا فوکس ہوتا ہے اکانومی کے اوپر. اینڈ ہی انڈرسٹینڈس کہ یہ جو وسائل ہیں عرب ملکوں کے کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں امریکن اکانومی میں. ابھی اس میں جو ہے پاکستان سے بارے میں اسرائیل جو ہے، اب اگر آپ نے 3 دن پہلے کی نیتن یاہو کی اسپیچ سنی ہو، جس کے بعد پاکستان کے امبیسڈر نے ان کو جواب بھی دیا یونائٹڈ نیشنز میں، تو اس تقریر میں انہوں نے پاکستان کو ایکویٹ کیا ہے ٹیررزم کے ساتھ، جو کہ ایک ہندوستان کا فیوریٹ ٹاپک ہے. اور ہندوستان کی جو لڑائی تھی اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈرونز ہیں وہ اسرائیل کے سپلائڈ تھے. پاکستان کو چیلنج جو آئے گا میری نظر میں، وہ ایکچولی اگر اسرائیل جو ہے وہ ہندوستان کے ذریعے پاکستان میں انٹرونشن بڑھائے گا. اگر اس کو امریکہ جو ہے اگر اس کو ویلکم نہیں کرتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ کی اگر آپ سمجھیں کہ ان کی آنکھ کا اشارہ نہ ہوا، تو پھر یہاں پہ ہندوستان اور اسرائیل کے مودی اور نیتن یاہو کے جو ٹائز ہیں وہ بڑے کلوز ہیں. اور یہ پھر یہاں پہ جو ٹیررزم پاکستان کا جو مسئلہ ہے، اس میں اسرائیل اکوپ کر سکتا ہے ٹیررسٹوں کو with their technologies that could will be lethal for Pakistan. اچھا چلے، مطلب these are the challenges which are ahead, right? These are challenges, and also میرے خیال میں ہمارے جو لیڈرشپ ہے، اسپیشلی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، اس کو بہت اب احتیاط کرنی چاہیے جو موبائل فونز ہیں، جو واٹس ایپ ہے، ان کے استعمال میں. کیونکہ جو آپ نے دیکھا ایران میں انہوں نے جس قسم کے حملے کیے، precise target انہوں نے ہٹس کی. I think they should be very and there was careful. no collateral damage as such. نہیں کولیٹرل ڈیمیج نہیں تھا، انہوں نے بڑا ڈائریکٹ ہٹ کیا تھا. اس لیے ہماری لیڈرشپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بالکل اس کو لائٹ نہ لے، اور ہمیں یا تو ہم اپنے سسٹمز ڈیولپ کریں چائنا کی مدد سے واٹ ایور. اور کمیونیکیشن جو ہے وہ یہ جو لگی ہے نا فائبر وال، جو ایک تو ذرا اس کا پولیٹیکل یوز ہے، جو آئی وش کہ ہم پاکستان کے اندر اب اس کو ختم کر سکیں اور پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لا سکیں، جو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا سوچ نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیں اسرائیلی انٹرونشن جو ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کے اوپر وہ مانیٹر کرنے میں مدد ملے گی. یہ جو فائبر جو لگایا گیا ہے، وال جو لگائی ہے پاکستان نے اپنے انٹرنیٹ کے اوپر، اس کو اب مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، میرے خیال میں کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستانی ٹاپ جو ملٹری ہیرارکی ہے اور ڈیفنس ہیرارکی ہے، they have to be very careful in their communication. میرے خیال میں آپ نے ساری چیزیں سم اپ کر دی، چھوٹے مختصر سی بات آپ نے کی اور اس میں ساری چیزیں سم اپ کر دی آپ نے. چیلنجز بھی بتا دیے آپ نے جو اس ایگریمنٹ کے بعد ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اینڈ اس کے بعد جناب ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ سعودی عربیہ یو آر سیئنگ کہ اس وقت میرے خیال میں بالکل ابراہیم ایکارڈ کی طرف نہیں جائے گا، اینڈ اسپیشلی آفٹر دا قطر اسٹرائکس. بٹ اگر ہم دوسرے اینگل سے اس کو دیکھیں چوئی صاحب، دوسرا اینگل اگر ہم دیکھیں، وہ پوائنٹ آف ویو جس کو لے کے اسرائیل چل رہا ہے یا نیتن یاہو چل رہا ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، تو وہ نیتن یاہو کا تو یہ ہے کہ ہی از لائک ٹرائنگ ٹو ہنٹ ڈاؤن
all those Hamas people یا ٹیررسٹ جن کو وہ کہتے ہیں تو ان کو ہنٹ ڈاؤن کرنے میں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اور اسی کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں اپنی تقاریر میں وہ, ٹھیک ہے, چاہے وہ افغانستان کا ذکر کرے چاہے وہ پاکستان کا ذکر کرے, اس کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہے وہ. سو اور قطر کو بھی قطر اسٹرائکس کو بھی اسی طرح وہ جسٹیفائی کر رہا ہے. سو اگر اس اینگل سے ہم دیکھیں تو وہ مطلب ہی کین گو اینی ویئر, ہی کین ہٹ اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر, ٹھیک ہے. اب تک تو اس نے یہی پالیسی رکھی. سو اس کو کیسے وہ بیک آؤٹ کرے گا, وہ بیک آؤٹ کرتا ہوا تو نظر نہیں آئے گا نا. نہیں, اسرائیل کی جو اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے نا وہ بھی بہت زیادہ اس وقت پرابلمٹک ہے اس میں. جیسا لیکن انٹرنل پالیٹکس تو بڑی دیر سے اس کو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے نتنیاہو کو, بٹ دین اگین ہی از لیسٹ پشڈ. نہیں وہ اسی چیز کو تو بیچ رہا ہے نا, حماس کے خلاف پرابلم. دیکھیں آپ نیتنیاہو کیا کر رہا ہے, نیتنیاہو یہ کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ الیکشنز اسرائیل میں فی الحال نہ ہوں اور وہ آپریشنز کی آڑ میں الیکشنز جو ہیں ان کو آگے کریں, بیکاز ہی نوز الیکشن میں تو وہ ہار جائے گا. تو وہ اس کو جو ہے وہ جس طرح سے زیلنسکی یوکرین میں الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے, یہ یہاں الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے. سو اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہاں ظاہر جانے جا رہی ہیں جو ان کی اسٹریٹجی ہے, دونوں بڑی خطرناک اسٹریٹجی ہے. اب امریکہ کا ایشو یہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر یہ جو حماس ہے, حماس از اوبیسلی اس کو اسرائیل اور امریکہ تو بالکل پسند نہیں کرتے, بٹ اس کو عرب ملک بھی پسند نہیں کرتے. عرب ملک بھی اس حماس کو وہ اپنی ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہ سمجھتے ہیں, ظاہر ہے, اور ایران کی بیکنگ ہے اس کو اور تھی. لیکن اب ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں بھی کافی بہتری آئی ہوئی ہے. سو وہ آپس میں اتنے, جس طرح سے بہت سارے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سعودی عربیہ یمن کے خلاف پاکستان, یمن تو بیک برنر پہ ہے. وہ تو جب سے ایران اور سعودی عربیہ کے اپنے تعلقات بہتر ہوئے ہیں, ہوتیز تو وہاں پہ جو ہے ان پہ حملے تو ہو نہیں رہے, نہ وہی اس طرح سے سعودی عربیہ کے اوپر حملے جو ہیں وہ نہیں کر رہے, کیونکہ وہ تو ایران کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے, اور ایران کو اس وقت سعودی عربیہ کی بہت ضرورت ہے. اس لیے وہ اس وقت ایران جو ہے وہ کوئی اگریسو پوسچر سعودی عرب کے خلاف نہیں کرے گا. لیکن جو ان کا ہے اسرائیل کا جو اگلا سٹیپ ہوگا جو میرے خیال میں, دیکھیے وہ ایک تو ہندوستان کے ساتھ اپنی جو اسی طرح کا ڈیفنس معاہدہ کرنے کی طرف جا سکتے ہیں, اینڈ سیکنڈلی جیسا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ. اچھا, اور سیکنڈلی پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو امریکہ ہے اس کے جو ہندوستان سے تعلقات خراب ہوئے ہیں اس میں بھی نیتنیاہو اور اسرائیل کو رول پلے کرے اور ان کو وہ ٹھیک کروائے پاکستان کے معاملات کو. لیکن اب یہ دیکھتا ہے, بٹ یہ میرے خیال میں وی شوڈ بی ریڈی فار اسرائیلی رسپانس ٹو دیٹ. اوکے, چلیں لیٹس سی جی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن آپ نے بڑا اچھی طریقے سے اس کو سم اپ کر دیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جوئی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اسرائیل نے جب قطر کو اٹیک کیا ہے تو دیکھیے عرب دنیا میں یہ ریئلائزیشن ہوئی, سعودی عرب میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ایک ریئلائزیشن تھی, لیکن اب باقی ملکوں میں بھی خصوصاً قطر بحرین جیسے جو ملک ہیں ان کی یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہیں ڈالے جا سکتے. ٹھیک,